بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارے نکلنے کے بعد لندن پولیس نے انہیں ہوٹل کے باہر ہی دھر لیا۔ اب ان کی رہائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حیرت ہے کہ تم جیسے تجربہ کار آدمی نے اس کہانی پر یقین کر لیا۔ وہ پکڑے گئے تو تمہیں مطمئن کرنے کے لیے حفاظت کی مفروضہ کہانی سنا دی گئی، ورنہ در حقیقت تمہاری خفیہ نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نک موڈلے کی نظروں میں اپنا اعتماد کھو چکے ہو۔ وہاں کچھ تلخیاں ضرور پیدا ہوئی تھی، مگر وہ اتنی دور رس نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں تمہیں کوئی سنگین غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں سب میرے ساتھی ہیں، میں نہیں مان سکتا یہاں میرے خلاف فضا ہموار کی جا رہی ہوگی۔ یہ نہ بولو کہ رمیش اگروال تمہارا ساتھی بلکہ دوست ہے، اور آج تمہیں نیچا دکھانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ میری کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ ہو چکی ہیں۔ ٹیلی ویژن اس انکشاف نے شاید اسے بونچکا کر دیا۔ اس بارے میں کسی نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ تو تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹیلی ویژن والے وہاں کب پہنچ گئے؟ یہ مسابقت کی دنیا ہے۔ ذرا سی دیر پہلے ایک رپورٹر کے ذریعے یہ خبر آئی ہے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ اس وقت تم تلوار کی دھار پر ہو، آگے پیچھے سے چکرنے نہ رہے تو بے موت مارے جاؤ گے۔ تم مجھے اپنا نام اور کمرہ نمبر بتاؤ، میں جلد از جلد تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں بدری، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے پیچھے لگا کر کسی اجرتی قاتل کو میرے دروازے تک لے آؤ۔ آج کے واقعے کے بعد میں نے ماسٹر رابرٹ کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب میں اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈوں گا۔ میری اور تمہاری ملاقات اسی وقت ہو سکے گی جب حفاظت اور نگرانی کا فرق سمجھ لو گے۔ یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہارے مخلصانہ مشورے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میں کسی بھی ہیلے بہانے سے باہر نکل کر ضرور دیکھوں گا کہ کون مجھ پر نگاہ رکھ رہا ہے، لیکن ہماری ملاقات ضروری ہے۔ مجھے تم سے کچھ اور بھی مشورے کرنے ہیں اور باتیں دو بدو ہی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس فون کو محفوظ سمجھتے ہو تو وہ باتیں اسی وقت دوہرا ڈالو تاکہ ملاقات سے پہلے مجھے ان پر سوچنے کا موقع مل سکے جب میں کہیں ٹک نہیں جاتا۔ ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ قدرے توقف کے بعد ریسیور پر اس کی دھیمی آواز ابھری۔ کل گیتا اور جیمز پنڈت کے دوہرے قتل کی کوئی واردات ہوئی ہے۔ اس نے پورے ہائی کمیشن کے عملے کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ کہیں اس میں تمہارا کوئی دخل تو نہیں تھا؟ ابھی میں اتنے بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے کوئی بھی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد ہی ان پر بھی ہاتھ رواں ہو جائے گا۔ خبریں مل رہی ہیں کہ کراچی میں ڈینی اچانک ہی زیر زمین چلا گیا ہے۔ وہ اسی رازدارانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ ان لوگوں میں ہراس پھیلا ہوا ہے کہ کہیں وہ خون ریز درندہ لندن نہ پہنچ گیا ہو۔ میں ڈینی کے بارے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ اگر وہ لندن میں ہے تو اسے تلاش کرو، ہمارے کام کا آدمی ہے۔ کل گیتا ماری گئی ہے، آج پولش افسروں نے چھٹی پر انڈیا جانے کی درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ وہ کہیں مل گیا تو ضرور اس سے بات کروں گا۔ لندن میں کب تک ٹھہرو گے؟ اگلے احکام تک۔ اس کی آواز سے مایوسی متراشا تھی۔ تم نے مجھے الجھا دیا ہے، تمہاری باتوں میں وزن ہے۔ اگر مجھے امریکہ بھیجنے سے پہلے نگرانی کے لیے یہاں روکا گیا ہے تو میری زندگی سخت خطرے میں ہے۔ میرا ہی کوئی ساتھی میرا گلا کاٹ دے گا تو دنیا یہی سمجھے گی کہ یہ بھی جیمز پنڈت اور گیتا کے جنونی قاتل کی حرکت ہے۔ مجھے لندن آئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، مگر میری کھوپڑی ابھی سے ہل گئی ہے۔ اب تمہارا دماغ صحیح سمت میں کام کر رہا ہے۔ کراچی میں رمیش تمہارے رحم و کرم پر تھا، تمہارے سوا کسی اور سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہاں اسے ہر ایک سے اپنے دل کا غبار نکالنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ ممکن ہے کہ کراچی کی خفیہ کہانیاں سینہ بے سینہ سفر کرتی ہوئی نک موڈلے کے کانوں تک پہنچ جائیں۔ ایسی صورت میں تمہارا کیا بنے گا؟ میں آج ہی سری نواسن اور دوسرے دوستوں سے بات کروں گا۔ سری ناتھ کی آواز میں اضطرابی کیفیت نمایاں ہونے لگی۔ اگر مجھے غیر معینہ مدت کے لیے لندن میں روک لیا گیا ہے تو میں تمہیں گرین سگنل دے دوں گا۔ تم اپنی سہولت کے مطابق رمیش کا کام تمام کر دینا۔ تم شہر کے کس علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اسے جان کے خوف میں مبتلا کر دینے کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ ساؤتھ آل کا وہی علاقہ ہے جہاں کل دوہرا قتل ہوا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس کا راج ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ آج دن بھر بازار سنسان پڑے ہوئے تھے۔ ہر شخص اپنے گھر میں دبکا ریڈیو یا ٹی وی سے لگا بیٹھا ہے اور تم ٹیلی ویژن کی تازہ ترین خبروں تک سے بے خبر ہو۔ میں نے تعجب ظاہر کیا۔ ہم سری نواسن کے مہمان ہیں، ہمیں ساری سہولتیں حاصل ہیں، مگر کمرے میں فون اور ٹی وی نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی ہم نے لندن آ کر سانس تک نہیں لی ہے، تو اب تم اسی کے ساتھ رہو گے؟ میں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ جب تک لندن میں ہوں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں کیسے
سے پتا چلا کہ میں اس کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، وہ اہم ترین نقطہ اسے بہت تاخیر سے سوجا تھا۔ تم ماسٹر رابرٹ ہوٹل سے چلے گئے اور وہاں گرفتاریوں کا ڈرامہ شروع ہو گیا، تو میں نے ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے وہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا مجھ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ میں نے کیتھی والے فون پر رابطہ کیا تو اس نے مجھے سری نواسن کا نمبر دے دیا۔ اوہ تم بہت چالاک ہو، دھیمی ہنسی کے ساتھ آواز آئی۔ اس نمبر پر 12 گھنٹے کے لیے ہمیشہ مادھو اور بیلا کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ مادھو ذرا خود غرض انسان ہے، مگر بیلا میرے اعتماد کی لڑکی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چل سکے گا کہ تم نے اس سے میرا فون نمبر لیا تھا۔ تم نے اسے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ اس نے کچھ پوچھے بغیر نمبر دے دیا تھا، نام کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ کل گیتا کو بھی کسی نے فون کر کے ہی بلایا تھا۔ اس نے بیلا کو فون کر کے پہلے مس کیتھی کا نیا آدمی اس کوڈ سے عموماً دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بعد میں اس نے کیتھی کہا تو بیلا ہوشیار ہو چکی تھی، وہ خود کو انڈین ایجنٹ بتا رہا تھا۔ شبے کی وجہ سے کسی کال گرل کے بجائے گیتا کو اس سے ملنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ بہت تجربہ کار عورت تھی، جیمز پنڈت اس کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ دونوں مارے گئے۔ یہی کام تمہارے ہاتھ سے ہوا ہوتا تو مجھے ذرا بھی کلک نہ ہوتا۔ اگر تمہارا کوڈ کسی اجنبی کے علم میں آ گیا ہے تو یہ بات خطرناک ہے۔ ایک آدھ روز میں اسے بدل دیا جائے گا۔ اپنا فون نمبر ہی بتا دو تاکہ میں تمہیں نئے کوڈ سے بر وقت آگاہ کر سکوں۔ مجھے تمہارے کسی نہ کسی رابطے کا علم تو ہونا چاہیے۔ ابھی کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو فون نمبر کیا دوں؟ یہ کال میں پبلک بوتھ سے کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں لندن میں کون سا اسیب اتر آیا ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے خوفزدہ ہے۔ خود کلامی کے انداز میں اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ہائی کمیشن والے ہراساں ہیں، تمہیں اپنی سلامتی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، اور تمہاری باتیں سننے کے بعد مجھے تو تلوار اپنی شہر کے قریب نظر آنے لگی ہے۔ آج صبح میں کراچی جیسے خطرناک شہر میں بھی اتنا خوفزدہ نہیں تھا۔ تم دونوں کس نام سے لندن میں داخل ہوئے ہو؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ ہمیں اصل ناموں سے انڈین پاسپورٹ ملے تھے، جن پر پاکستانی ویزے کے ساتھ 4 دن پہلے کراچی ایئرپورٹ کی امیگریشن کی مہریں بھی لگی ہوئی تھی۔ اب میں کل کسی وقت تمہیں فون کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک حفاظت اور نگرانی کا فرق تمہاری سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ میں انتظار کروں گا، اس نے کہا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری مکاریاں سن لی ہیں، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈینی کا ذکر کیسے آ گیا؟ ریسیور کریڈل پر جاتے ہی ویرا کسی محتسب کی طرح میرے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ گیتا اور جیمز پنڈت کے قتل سے انہیں شبہ ہو رہا ہے کہ ڈینی کسی بدروح کی طرح یہاں گھس آیا ہے۔ تم اتنے خون آشام بھی نہیں ہو کہ لوگ یوں تمہارا نام لیتے پھریں۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ یہ میری نہیں بلکہ بدری اور اس کے دوستوں کے الفاظ تھے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ ملا سرکار کے قصے میں تمہارے ہاتھوں مار کھانے کے بعد ان پر تمہارا ہوا بیٹھ گیا ہے، اور اب مدن موہن کے اغوا کو بھی تمہارے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ بدری ناتھ کو اب بھی یقین ہے کہ مدن موہن مجھ سے ملنے کے بعد کہیں فرار ہو چکا ہے۔ میں نے ایک جاندار کہکہا لگا کر کہا، یہ لوگ کتنے احمق ہیں کہ اپنے بدترین دشمن کی پناہ میں رہ کر دن راسی کے خوف میں مبتلا تھے اور اب بھی مجھ پر اعتماد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں کی بات نہ کرو، یہ کیفیت صرف بدری ناتھ کی ہے، وہ تمہارے ٹرانس میں آیا ہوا ہے۔ تم نے اس کی کمزوری اور نیک موڈلے کے خلاف نفرت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اسے برے انجام سے بچائے رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ مارا گیا تو تمہاری گاڑی بھی ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ برا وقت کسی کو للکار کر نہیں آتا، اور جب آ ہی جاتا ہے تو اسے کوئی تورم خان بھی نہیں ٹال سکتا۔ بدری ناتھ خود ہوش کے ناخن نہیں لے گا تو لندن ہی میں مار دیا جائے گا۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، مجھے اس کی پوری کہانی سناؤ۔ سب وہی پرانی باتیں ہیں، نئی بات صرف یہ ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو بدری سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت بھی کیوں پیش آئی ہوگی کہ تازہ واردات کے پس منظر میں یہ خبر کل کے اخبارات میں نمایاں جگہ پائے گی۔ ٹالنے کی کوشش مت کرو، شروع سے پوری بات بتاؤ۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ماسٹر رابرٹ ہوٹل کیسے پہنچ گیا اور اب اس کے کیا ارادے ہیں؟ میں واپس آ کر ساری رات یہ قصہ سناتا رہوں گا۔ اس وقت مجھے جانے دو، میں سلیم اکبر سے مل کر جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں سلیم کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے ابتدا میں ویرا سے دور رہنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر اس کا نام لیا تھا۔ اس ہیلے کو نبھانے کے لیے میرا ہوٹل سے جانا ضروری تھا۔ پہلی بار میں ہوٹل سے نکل کر چند ہی منٹ میں لوٹ آیا تھا، اس لیے ویرا نے ضد کرنے کے بجائے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ہوٹل سے نکلتے ایک خالی ٹیکسی نظر آئی۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم اس کی طرف اٹھے، لیکن پھر میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب تک ساؤتھ ہال کے دوہرے قتل کا معاملہ نہیں دب جاتا تھا، میرا لندن کے ٹیکسی ڈرائیوروں سے دور رہنا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ سے بسوں کے ذریعے چیرنگ کراس تک پہنچنا زیادہ دشوار نہیں تھا،
सीधा तीसरी बस से ट्राफालगर स्क्वायर पर उतरकर मैं टहलता हुआ होटल पहुंच गया। एक बार होटल का रास्ता ज़हन नशीन कर लेने के बाद मेरे लिए इसे भूलना मुमकिन नहीं था। मैं शीशे और बदनी लकड़ी का दरवाजा अबूर करके अंदर दाखिल हुआ तो मिसेज रेनाल्ड ने तपाक से मेरा खैर मुकद्दम किया। मुझे हैरत थी कि रात 2 बजे तक काम करने वाली लड़की के आ जाने के बावजूद मिसेज रेनाल्ड अपनी मेज के पीछे मौजूद थी। मैं अभी तक तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हुई थी, इसने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। मेरा दिल मुझे मुलामत कर रहा था कि मैंने अपनी गलती के इजाले के लिए तुम्हें होटल से निकाल दिया। अपने आरामदेह कमरे को छोड़कर तुम सारा दिन न जाने कहां भटकते फिरे होगे। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, मैंने इस शफीक बुढ़िया का हाथ थपथपाकर कहा। आज मैंने दिल भरकर लंदन की सैर की है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं चलती हूँ। हमारा पुराना ग्राहक और तुम्हारा दोस्त सुबह वतन जा रहा है। तुम ताज़ा दम होने के बाद रजिस्टर में अपने सही क्वाइफ दर्ज करा देना ताकि आइंदा तुम्हें ऐसी जहमत ना हो। मैं यहाँ ठहरा तो जरूर इंदराजात की तस्दीक करा दूंगा, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो क्या तुम किसी और होटल में मुंतकिल हो रहे हो? तुम जरूर मुझसे नाराज हो गए हो। साफ जाहिर था कि मेरे अल्फाज से बुढ़िया को सदमा हुआ है। मैंने इसकी तसल्ली के लिए इसे कहानी सुना दी जो खासी मरबूत थी। बुढ़िया मुतमिन होकर एक अकबी दरवाजे के पीछे गायब हो गई। हकीकत ये थी कि सलीम को पाकिस्तान लौटने पर आमादा करने के बाद रॉयल होटल में मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा था। एलिजा में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर हमें दूसरे होटल में एक बेहतर कमरा मिल चुका था। इस इलाके में दूसरों की नजरों में आने का इम्कान बहुत कम था। मेरा इरादा था कि मैं अगले रोज वीरा को भी मास्टर रॉबर्ट का हिसाब बेबाक करके सूटकेस वहां लाने का मशवरा दूंगा। मेरे कमरे की सफाई मेहनत से की गई थी। मेरे इस्तेमाल की चीजों को समेट कर करीने से सूटकेस पर रख दिया गया था। मिसेज रेनाल्ड ने अपनी दानिश्त में सुबह वाली ज्यादती का अजाला करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मेरे लिए इसकी वो ज्यादती एक बड़ी मेहरबानी थी कि इसने मुझे पुलिस वालों का सामना करने से बचा लिया था। मुझे कमरे में बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े उर्दू में आ जाओ का नारा लगाया। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। सलीम नाब घुमाकर अंदर आ गया। अरे तुम तो वली अल्लाह भी हो गए, इसने तहय्यत और खुशामदाना लहजे में कहा। बिस्तर पर लेटे ही लेटे समझ गए कि दरवाजे पर छोटा भाई दस्तक दे रहा है। ये तुमने कैसे समझ लिया? मैंने इसे घूरते हुए खुश दिली से पूछा। इस होटल में मेरे और तुम्हारे सिवा उर्दू कौन समझता है? वो कुर्सी पर बैठ गया। मालूम होता है कि आज ग्रीन पार्क में तुम्हारी दाल नहीं गली। दाल तो कई मरतबा गलते गलते रह गई। ज़रे मुबादला का खर्च याद था, इसलिए दिल पर पत्थर रख लिया। वैसे भी इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह सबको यहीं रह जाना है। ज्यादा बड़े बोल ना बोलो। मैंने इसकी बात को तनबीह की। जहाज में मिलने वाली रोजी ने तुमको टिश्यू पेपर भी नहीं समझा था। वो नीम पागल थी, तुम जैसे हीरो का साथ छोड़कर कहीं निकल गई। फिर वो मुझे क्यों घास डालती? ये सब मजाज और मुकद्दर की बातें होती हैं। अब इन बातों को छोड़ो। ये बताओगे यही महफिल जमाने का इरादा है या किसी पब में चलकर डेरा डाल दे? ये होटल ही सबसे मुनासिब है। पब से हमें लाद कर कौन यहाँ तक लाएगा? आज इतनी ले ली तो सुबह जहाज ही निकल जाएगा। इसने खिफत आमेज हंसी के साथ कहा। जरा तुम मेरा ध्यान करना, सरूर में आकर मैं बस पीता ही चला जाता हूँ। अपने जिगर और गुर्दों के साथ जुल्म करते हो, अच्छी बात नहीं है। आज तो पीकर किसी और के साथ जुल्म करने का इरादा है, फिर सुबह यहाँ से कूच ही कर जाना है। इसने अपनी चुगी दाढ़ी सहलाते हुए मानी खेज लहजे में कहा। ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? इसके गैर मतों के सवाल पर मैं चौंक पड़ा। एलिजा के बारे में, इसने एक आंख दबाकर घटिया लहजे में कहा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, तुम्हारे बाद वो लवारिस नहीं रहेगी। इसे कोई ना कोई वारिस मिल ही जाएगा। मैं आज रात ही यहाँ से जाने का इरादा कर चुका हूँ। अरे वो मेरे बेलाग फैसले पर भौंचका रह गया। आज रात का किराया तो वापस नहीं मिलेगा। फिर तुम सुबह मुझे खुदा हाफिज भी नहीं कहोगे। 8 बजे जहाज पकड़ने के लिए तुम्हें सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक होटल छोड़ना होगा। लंदन के शुरफा इस वक्त होटल तो क्या बिस्तर भी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो फिर अपना कराची का पता अभी लिखवा दो, बाद में मैं भूल जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं, कराची पहुंचकर मैं खुद तुमसे राब्ता कर लूंगा। सील खुलने की खुशी में तुम पर मेरी एक दावत तो उधार हो चुकी है। दावत के जिक्र ने इसे मुतमिन कर दिया और इसने मेरा पता लेने पर इसरार नहीं किया। मैं पिछली रात इसे भुगत चुका था, इसलिए अपना कमरा मुकफ्फल करके इसके साथ ऊपर चल दिया। एलिजा ने खुश दिलाना मुस्कुराहट से मेरा खैर मुकद्दम किया और बिस्तर पर ही मेरे पास ही बैठ गई। सलीम ने मेज के सामने पड़ी हुई कुर्सी संभाल ली। मेज पर पीने के लवाजम शायद दिन रात मौजूद रहते थे और इस वक्त भी जूं के तूं पड़े हुए थे। सलीम ने उठकर वाश बेसिन में गिलास धोए, तौलिए में लिपटी हुई सोडे की 3 ठंडी बोतलें निकाली और फिर बोतल से ब्लैक लेबल स्कॉच गिलासों में उंडेलने
بولنے لگا، کیا بات ہے، تم مجھ سے بہت کم مخاطب ہوتے ہو۔ سلیم کو مصروف پا کر ایلیزا نے مجھ سے کہا، تم اتنی حسین اور نازک ہو کہ تم کو مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں چٹک نہ جاؤ۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا۔ خوشی سے ایلیزا کا چہرہ گلنار ہو گیا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تعریف مرد کا وہ مؤثر ہتھیار ہے جس کے ذریعے ذہین ترین عورتوں کی عقل کو نکارا بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے حاصل ہونے والی کامیابیوں کا انحصار خود مرد کی مرضی اور طلب پر ہوتا ہے۔ ایک بات میں ہر بار تم سے پوچھنا بھول جاتا ہوں، سلیم نے اچانک اردو میں کہا، اب میں تمہارے کمرے میں ہوں، ایک نہیں 2 باتیں پوچھ لو۔ میں نے دعوت دی، کل تم نے اپنے رشتہ دار کے گھر سے مجھے فون کیا تو تم نے میرے ساتھ ایلیزا کی موجودگی کا ذکر سن کر اسے میری بیوی کیوں سمجھ لیا تھا؟ بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں تمہیں اپنی متعلقہ بیوی کے بیوہ ہو جانے اور اس سے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اپنے دل پر اس کا اتنا اثر نہ لو، وہ ایک چلتی ہوئی بات تھی اور مذاق میں کہی گئی تھی جو درست بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر بے پرواہی سے کہا، مذاق کی بات درست کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کثرت سے بیرون ملک جانے والے سیانے بڑے بڑے شہروں میں خورد و نوش اور رہائش کے بھاری اخراجات سے بچنے کے لیے کئی بیویاں پال لیتے ہیں۔ ان میں ہر بیوی خود کو اکلوتی سمجھتی ہے، جبکہ ان کی اکلوتی بیوی وطن میں ان کے بچے پالنے میں مصروف ہوتی ہے۔ تمہاری اکثر باتیں بہت گہری اور ذو معنی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑتا ہے۔ اس نے ایک گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے ہنس کر کہا، کراچی پہنچنے کے بعد تم ذہن پر زور دینے کی اس ضرورت سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اس کے انجام کا تصور کر کے میں روانی میں بے ساختہ کہہ گیا، دیکھو تم پھر کوئی گہری بات کہہ گئے ہو جو میرے سر پر سے گزر گئی ہے۔ حالانکہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ کراچی میں ہوں گا نہ میری باتیں، پھر تم اپنے ذہن پر کیوں زور دو گے؟ مجھے اپنی بات کی وضاحت فوراً ہی سوچ گئی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اس وقت تک گفتگو اردو میں ہوتی رہی تھی جو ایلیزا کے لیے ناقابل فہم تھی، مگر پھر بھی وہ بیچاری اخلاقاً مسکرا کر ہم دونوں کی طرف دیکھتی رہی۔ سلیم نے اسکاچ کا ایک لمبا گھونٹ معدے میں اتارنے کے بعد کہا، ڈارلنگ، ہم دونوں تمہارے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسلم کا مشورہ تھا کہ میں تمہیں لندن میں کرائے کا فلیٹ دلوا دوں اور تم یہیں آباد ہو جاؤ۔ میں اکثر ادھر آتا رہتا ہوں، ہمیشہ تم سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تمہاری تجویز بہت ہمدردانہ ہے، ایلیزا نے مجھ سے کہا۔ پھر سلیم سے مخاطب ہو گئی، مگر میں مجبور ہوں۔ 15 دن کی سیاحت کے بعد میں وارسا میں اپنے گھر واپس نہ پہنچی تو میرا شوہر بال پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دے گا اور میں برباد ہو جاؤں گی۔ ایلیزا کے اس انکشاف پر سلیم کی کھوپڑی بک سے اڑ گئی۔ اس نے بکھلا کر میری طرف دیکھا، پھر ایلیزا سے پوچھا، تو کیا تم واقعی شادی شدہ ہو؟ میں آج تک تمہیں کنواری سمجھتا رہا، وہ کیسا بے حس شوہر ہے، اس نے تم جیسی خوبصورت عورت کو تنہا سیاحت پر نکلنے کی اجازت دے دی۔ مجبوری ہے، ایلیزا نے بے چارگی سے کہا۔ اب اگلے برس وہ اکیلا سیاحت پر نکلے گا، میں وارسا میں رہوں گی۔ پچھلے کئی برسوں سے ہم اسی طرح گزارا کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے کہ دونوں ایک ساتھ سیاحت پر نہیں نکل سکتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اخراجات میں معمولی سا اضافہ برداشت کر کے تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ آ سکتا تھا۔ ایک کے مقابلے میں 2 آدمیوں کی سیاحت ہمیشہ سستی پڑتی ہے۔ بات اخراجات کی نہیں، 4 بچوں کی ہے، اس نے سر جھکا کر شرمسار لہجے میں کہا۔ ہم میں سے کسی ایک کو ہر حال میں گھر پر رہنا پڑتا ہے۔ بڑے بیٹے کی عمر ابھی صرف 6 سال ہے۔ سلیم گلاس سے اگلا گھونٹ لے رہا تھا، اسے اتنا زبردست اچھو لگا کہ گلاس سے آدھی شراب چھلک کر قالین پر گر گئی۔ ایلیزا نے بکھلا کر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ سلیم کی کھانسی میں ذرا کمی واقع ہوئی تو اس نے اپنی پھٹی پھٹی سرخ آنکھیں ایلیزا کے چہرے پر گاڑ کر اٹک کر کہا، یہ بات تم آج بتا رہی ہو کہ تم شادی شدہ اور چار بچوں کی ماں ہو؟ یہ بات تم نے آج تک مجھ سے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ بات تم نے کبھی مجھ سے پوچھی نہ مجھے بتانے کی ضرورت تھی۔ ایلیزا نے برا مان کر کہا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ کی ہر رمق غائب ہو چکی تھی۔ سلیم کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اسے کیا جواب دے۔ اس نے اپنا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ اسے خالی کرتا چلا گیا۔ آخر اس نے گلاس چوبی میز پر پٹک کر کہا، پھر بھی یہ تمہارا اخلاقی فرض تھا۔ سلیم نرم خو نظر آنے والی ایلیزا اپنی تیوریوں پر بال ڈال کر گرائی، میں ایک عزت دار گھریلو عورت ہوں، کوئی بازاری لڑکی نہیں۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنے گلے میں ایک تختی ڈال لینی چاہیے کہ جس پر لکھا ہو کہ میں ایک شوہر کی بیوی اور 4 بچوں کی ماں ہوں؟ یکا یک تبدیل ہونے والی وہ صورتحال میرے لیے دلچسپی نہیں، مزاح کا خیز بھی تھی۔ نازنین سمجھ کر سلیم پچھلے چند روز میں جس کی ناز برداریاں کرتا رہا، وہ آخر کار 4 بچوں کی ماں ثابت ہوئی تھی۔ نو سلیم نے فضا میں انگلی ہلاتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے، مگر پھر بھی کوئی اشارہ تو ملنا چاہیے تھا۔ شٹ اپ، تم میری توہین کر رہے ہو۔ ایلیزا بفر
کر اپنے اصل روپ میں سامنے آ گئی۔ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں اپنے کمرے میں سر چھپانے کی جگہ دی اور اب تم میرے نسوانی وقار کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ ایسی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتی، تم اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سلیم سہم گیا۔ لندن سے جاتے جاتے وہ آخری رسوائی بھی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ اس نے خود ہی سرور میں آ کر ایلیزا کو لندن میں کرائے کا فلیٹ دلوانے کا ذکر چھیڑا تھا، جس کے نتیجے میں ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایلیزا، میں نے اسے گور کر کہا، تحمل سے کام لو ورنہ سلیم کے ساتھ تم بھی ہوٹل میں تماشا بن جاؤ گی۔ اب تم بھی مجھے دھمکیاں دو گے۔ بولتے بولتے ایلیزا کی آواز روند گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے موٹے موٹے قطرے اس کے رخساروں پر لڑکنے لگے۔ یہ دھمکی نہیں، التجا ہے، میں نے بوکھلا کر اسے تشفی دیتے ہوئے کہا۔ سلیم کو کم از کم اتنا موقع تو دو کہ وہ یہاں سے اپنا سامان سمیٹ سکے، صبح اسے وطن واپس لوٹنا ہے۔ نہیں، وہ روتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں ایسے مرد کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی جو اپنی گرل فرینڈ کی تذلیل کرتا ہو۔ اسے نیچے اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں اس کا سارا سامان سمیٹ کر خود تمہارے دروازے کے باہر رکھ دوں گی۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنے گلاس میں بچی ہوئی اسکاچ حقارت سے واش بیسن میں بہا دی۔ میں دروازے سے باہر آ گیا۔ سلیم نے خاموشی سے میری تقلید کی۔ تم واقعی کوئی درویش ہو۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سلیم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری تحریر اور ترغیب کے باوجود تم نے شروع سے ہی اس کوتیا میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ شاید تمہارے وجدان نے تمہیں بتایا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کیسی چڑیل چھپی ہوئی ہے۔ صبح تم کو یہ ملک چھوڑ دینا ہے، رات کو کہیں کرائے پر مکان نہیں ملتے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔